حافظ احمد صاحب نے دنیا میں بلکہ پاکستان میں کئی نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا ہے. خود کس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ بس اللہ کے کرم سے. اللہ تو ہے, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. مختلف لوگوں کو سنتا ہوں. مثال کے طور اگر آپ یہ کہیں کہ کون سا انسان میری زندگی میں جن کی وجہ سے میری لائف بدلی یا لائف بدلتی ہے, کیونکہ انسان ہے, ایک دفعہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ریپیٹڈلی کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے میں اکثر سنتا ہوں, مولانا اللہ تعالیٰ کی آسانی کا بہت سیکھتا ہوں. میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں, اس کا 10% بھی نہیں ہے, لیکن وقتاً فوقتاً سن کے کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا. مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کے حوالے سے I don't want to create any controversy, لیکن ایک مجھے تو پتہ ہے, میں ذاتی چونکہ I belongs to media اور ہمارے چینل پر نیو پر انہوں نے ایک عرصہ کے پروگرام چلتے رہے ہیں, تو مجھے تو پتہ ہے, لیکن فور سیک آف پبلک نالج مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہے, کوئی پیسے پوسے دیے تھے انہیں؟ یار یہ پہلے بھی مجھے سوال کیا تھا, میں کہتا ہوں یہ انتہائی عجیب بات ہے. لوگ اچھا دیکھیں اس ٹاپک پہ ہم آتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی انر سیٹسفیکشن کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. نفرت کریں مل بھی ٹکا نہیں رہا, فضول خدا واسطے جو ہے وہ اپنے آپ میں کڑتے جا رہے ہیں, اگلے کو پتہ بھی نہیں آپ اسے نفرت کرتے ہیں اور ایسے, اور پھر آخرت کے لیے آپ اتنا بڑا اپنے لیے سامان جمع کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں آپ کی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی نا, قیامت کے دن یا تو اپنے نیکیاں اس کو دیں, اور ایسے لوگوں کے پلے نیکی سیٹل کرنا پڑے گا, وہ پھر ان کے نوکر گناہ لینے آپ نے اپنے سر لینے. ٹھیک ہو گیا, ویسے پیسے دینے پڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پوری بات بتا رہا ہوں. میرے والی پوڈ کاسٹ مولانا کو بہت مہنگی پڑی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم 8-10 لوگ گئے, انہوں نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا, 5-6 قسم کے ڈشز. ان کا بیٹا آپ کا دوست کے آنے پر اتنا بنتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد جب ہم لوگ آنے لگے, یہ گرمیوں میں تھی پوڈ کاسٹ, تو 9 پیٹیاں آموں کی انہوں نے ہماری گاڑی میں رکھوائی تحفتاً. ویری گڈ. الٹا ہم سے لے کے آئے وہ تو. اچھا مولانا اتنے خوددار آدمی ہیں, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ پرائیویٹ محفل میں بیٹھا ہوں, ان کے گھر پہ یا مختلف جگہوں پہ. پرائیویٹ محفل میں وہ ان کی فاؤنڈیشن MTJ فاؤنڈیشن, وہ اس کا نام بھی نہیں لیتے. اچھا, کہ کوئی پتہ نہیں, شاید میں نام لوں تو اس کے دل میں آ جائے کہ یار میں فاؤنڈیشن کو کچھ دے دوں. وہ اپنی ہی فاؤنڈیشن کا نام بھی نہیں لیتے اپنے پرائیویٹ محفل میں, اپنے دوستوں میں یا ایسے لوگوں میں جو ان کے انڈر انفلوئنس ہیں, جس طرح میں ہوں. لیکن ان کا بزنس تو ان کے اپنے نام سے. واہ کیا آپ نے خوبصورت بات کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز پہ. میں مولانا کے بارے میں اس کے علاوہ اتنی باتیں جانتا ہوں جو کہ میں پبلکلی اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ اپنی یہ چیزیں نہیں بتاتے. ان کی ایسی نیکیاں اللہ قبول کرے. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس روئے زمین پہ مجھے یقین ہے پورا کہ ایسی نیکی مولانا کے علاوہ شاید ہی کو بندہ کر سکتا ہوں. ایسی نیکیاں ان کے, ایسے بڑے جگر والے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو انہوں نے معاف کیے ہوئے جنہوں نے ان کے خاندان تک کو اذیت دی ہے. اللہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, میں نہیں بتانا چاہ رہا, وہ اتنے بڑے آدمی. اللہ ان کا ظرف سلامت رکھے. آمین. اب آپ نے بات کی جو MTJ کی, تو لوگ ایک بات جانتے ہیں, انہوں نے سنی ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا جی, ڈفرینس ہے. MTJ سے مولانا کو یا مولانا کے آنے والی نسلوں کو زندگی میں کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. واقعی وہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں پریکٹیکلی. ان کے بچوں کو بھی نہیں, ان کے بچوں کو بھی نہیں مل سکتا کبھی بھی. جس طرح کا کانٹریکٹ اور جس طرح کی چیز انہوں نے سائن کی ہوئی ہے نا, وہ سب کچھ فاؤنڈیشن کو جائے گا, اور فاؤنڈیشن سے مولانا کی فیملی کوئی نفع نہیں اٹھا سکتی. وہ سب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے مخلوق کے لیے وہ یہ باتیں سن رہے. لوگ ویری گڈ, باتیں بھی سن لیں اور ڈیلی وضاحت بھی نہیں دیتے, خاموش بیٹھے ہیں. یہ بڑی سعادت. میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا, کیونکہ ان کے جو ان کی ٹیم کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے. مولانا یا مولانا کے بچے زندگی میں کسی رنگ یا کسی انداز میں بھی MTJ سے 1 پیسہ نہیں وصول کر سکتے. اور اتنا سخت انہوں نے لکھ دیا وہ کہ جو ہے فاؤنڈیشن کو جائے گا اور فاؤنڈیشن سے اللہ کے راستے. یہ چیزیں آنیسٹلی, میں حفصہ برا نہ منائیے گا, کیا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو ان کی فیملی کو جانتے ہیں, ان کے عزیز و اقارب کو جانتے ہیں, کہ وہ اس پوائنٹ کو کلیئر کریں؟ کیونکہ لوگ تو سوال کرتے ہیں. لوگ تو, آپ کو یاد ہے کہ نالے پر بیٹھ کر کے جی یہ نالا اتنے کا ہے تو اسے شلوار انہیں دی, یہ قمیض اتنے کی MTJ پہ, تو اس کے اوپر یہ لوگ تو اس پر بحث کر رہے ہیں. اچھا میں نے آپ کیا کریں, دیکھیں میں نے آج بات کی ہے نا, مولانا کیوں نہیں کرتے؟ مولانا نہیں کرے, ظرف اتنا بڑا اور آپ تو کریں نا. میں یہ کر رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں, جب سے مجھے اس بات کا پریکٹیکلی پتہ چلا نا, میں نے سنی تو ہوئی تھی, پریکٹیکلی جب مجھے پتہ چلا, اور میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو مطلب زیادہ ٹیکٹیکل ڈیٹیل ہے یا ٹیکنیکل ہے, ٹھیک ہے, اور نجی معاملہ ہے. اس دن کے بعد سے میں دوستوں کے لیے جو تحفے خریدتا ہوں نا, پرفیومس وغیرہ, پہلے میں کہیں اور سے خریدتا تھا, اس دن کے بعد میں نے یہاں سے خریدنا شروع کیا, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا جو پروفٹ ہے
اس میں جو ادھر جانا ہے یہ غریبوں پہ لگنا ہے پیسہ, ویری گڈ, پریکٹیکلی غریبوں پہ لگنا ہے پیسہ. اور پھر میں نے ان کے فاؤنڈیشن کا کام دیکھا ہے, ان کو وہاں جا کے جہاں جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, جو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو نل کے, یار آپ ان کا اندازہ لگائیں, انہوں نے اپنے علاقے کے اندر علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جو فٹ بال بناتی ہے. مولانا کی ٹیم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو ہاتھ کا کام ہے فٹ بال سلائی کا, آپ اس کا ایک سب آفس ہمارے گاؤں تلمبا میں بنا دیں, اچھا, تاکہ ہمارے گاؤں کی خواتین کا رزق لگ جائے. اب سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی فیکٹری کا سب آفس تلمبا میں, وہاں پہ خواتین سیتی ہیں, سیالکوٹ سے ہر ہفتے ٹرک آتا ہے, سامان دے جاتا ہے اور اگلے ہفتے وہ سلائی کروا کے لے جاتا ہے. اس طرح کے وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو پبلکلی میں نے خود دیکھے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا جب اگر انہیں پتا چلے.